اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج کا ایک خاص پروگرام سوال جواب کے حوالے سے، یہ قربانی کے مسائل۔ عید قربان قریب آ رہی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے کہ نہ تو یہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ یہ خون پہنچتا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، قربانی کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں آپ کی جانب سے۔ ان سوالات کو ہم چاہیں گے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں رکھیں، اور کچھ اور سوالات بھی جو ہم نے ویڈیو کویسچنز ریکارڈ کیے ہیں پاکستان کی مختلف شہروں میں کھڑے ہو کے پاکستان کے، وہ بھی سوالات ہم رکھیں گے محترم مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں اور پیام صبح کا لازمی جز ہیں۔ آپ ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نبا آیات 1 سے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمہ گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، سوال ہے یہ غلام فرید صاحب کا مظفر آباد سے کہ قربانی کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے، کیا احادیث مبارکہ میں اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی علی محمد آلہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیقم صاحب، قربانی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں یہ لفظ قربان ہے۔ اچھا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں ہے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، کہ ہم آپ پر، اس دور کے کفار نے کہا، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کریں جسے آسمان سے آگ آئے اور جلا ڈالے۔ ٹھیک، کیونکہ پچھلی امتوں میں غنیمت کا مال یا صدقات کا مال استعمال کرنا اور کھانا جائز نہیں تھا، بلکہ اسے کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا، اور اگر آسمان سے آگ آئی اور اسے جلا ڈالا تو یہ اس کی قبولیت کی علامت تھی، اور اگر آسمان سے آگ نے آ کر نہ جلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی رد ہو گئی۔ جی، گویا ایک طرح سے نتیجہ ڈکلیئر ہو جاتا تھا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام نے اس طرح کی قربانی تمہارے سامنے پیش کی تو تب بھی تو تم ایمان نہیں لائے۔ یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا، ورنہ آج آپ کو پتہ ہے کہ لوگ قیمتی قربانیاں لیتے ہیں، 25-25 لاکھ کی زیادہ کی نمائش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پر نمائش ہوتی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ 25 لاکھ والے کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا 10,000 والے کی قبول ہوئی۔ لیکن اگر پچھلی امتوں کی طرح یہ نتیجہ نکل آتا تو پھر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے عیوب پر پردہ فرمایا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے رسول آپ اپنے ان امتیوں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ یا خبر بلا کم و کاست سچی سچی بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قرباناً، جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک نے ایک مینڈا لا کر میدان میں رکھ دیا، دوسرے نے غلہ لا کر رکھا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، آسمانی آگ نے اسے جلا ڈالا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی، جس کا نام قابیل بتایا جاتا ہے، رد ہو گئی، تو اس نے طیش میں آ کر کہا
کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پر کسی کا زور، زبردستی، دادا گیری نہیں چلتی، وہ صرف تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا قربان کے معنی ہیں ہر وہ عمل جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کرے، خواہ وہ جانور کی قربانی کی شکل میں ہو یا دیگر صدقات کی شکل میں، اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں قربان کہا جاتا ہے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کا تقرب حاصل کیا جائے اور اس کی بارگاہ سے اس پر اجر کی امید رکھی جائے۔ اب وہ قربانی کہ جسے ہم یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، جی اس کے لیے احادیث مبارکہ میں اضحیہ کا لفظ آیا ہے ضاد کے ساتھ، اور اس کی جمع اضاحی یا ضحیہ کا لفظ آیا ہے اور اس کی جمع ہے ضحایا۔ حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کے لیے نسک کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو یہ جو خاص قربانی ہے اس کے لیے احادیث مبارکہ میں اضحیہ اور ضحیہ کے کلمات آئے ہیں، جو ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو ہر سال مسلمان اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے اور اس کے جلیل القدر انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ختم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے طور پر ادا کی جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں، کیونکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہیں پوچھا کہ فَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ فَمَسُّوفُ یا رسول اللہ، جو روئیں والے جانور ہیں، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ بھیڑ، دمبا وغیرہ ان کی اون کے ہر روئیں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں نیکیاں اور حسنات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے قربان میں عموم ہے اچھا کہ ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تقرب کے لیے کیا جائے، اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کی بارگاہ سے اجر کی امید کے لیے کیا جائے، خواہ جانور کی قربانی ہو یا دیگر مالی صدقات ہوں۔ لیکن خاص ایام عید الاضحیٰ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کو اضحیہ یا ضحیہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع اضاحی یا ضحایا ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی لیے ہم اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔
اور یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک اور اس ذیل میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ نے قربانی واضح کر دی، قربانی کے علاوہ اب یہاں پر اضاحی کی بات ہوتی ہے، نسک کی بات ہوتی ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ نسک، تو نسک کا تعلق صرف اور صرف حجاج کے لیے ہے۔ ایک بات یہ اسی میں ایک سوال یہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو یہاں پر جو ونہر ہے کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جی نحر کہتے ہیں گلے کو جو کاٹتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو ونحر کے معنی اس ذبح کے عمل کو کہتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ٹھیک، اور نسک قربانیوں کو بھی کہتے ہیں اور دیگر مناسک حج کو بھی کہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی یا مناسک حج اور میرا جینا اور مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ٹھیک ٹھیک، حجاج جو قربانی کرتے ہیں اسے ہم کیا کہیں گے؟ عمومی معنی کے اعتبار سے اسے بھی قربانی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اسے ہدی بھی کہا ہے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ٹھیک، فرمایا کہ جو عمرے کی نیت باندھے اور پھر آ کر عمرے کی نیت سے آزاد ہو جائے اور پھر مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر حج کی نیت باندھے تو پھر وہ ہدی پیش کرے۔ ٹھیک، تو اس زمانے میں جب حجاج اپنے اپنے علاقوں سے، مدینہ منورہ سے، اطراف کے قبائل سے چلتے تھے تو اپنی ہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لے کر چلتے تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو ازم من راسن، یا اس کے سر پہ تکلیف ہو اور اس سے کوئی جنایت ہو چکی ہو تو اس کے لیے فرمایا کہ صیام ہے، صدقہ ہے اور ہدی ہے، کہ جیسی جنایت ہوگی اس کے مطابق۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ 3 روزے حج کے ایام میں رکھے، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے واپس جا کر رکھے تو یہ ہدی کا متبادل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان قربانی کے جانوروں کو جو ہدی کے طور پر استعمال ہونے والے ہوتے، ان کے گلے میں وہ جو قلادہ وہ بھی ڈال دیتے تھے، باندھ دیتے تھے علامت کے طور پر کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو اس کے تعلق سے مطلب یہ عام جانور نہیں ہے یہ۔ اچھا، اور اس کو شاعر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ شاعر ہیں یہ، ان کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ یہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ یہ مسلمانوں کی عبادتیں ہیں، رضائے الہی کے لیے ہیں۔ جیسے فرمایا فَمَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کہ حضرت، ویسے تو ہمارے یہاں حاجرہ کہتے ہیں، اصل نام تو حاجر ہے، تو وہ جب
اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی سے چلیں اور مروہ تک گئیں، اور بیچ میں جب وہ پستی میں جاتی اور بیٹا نظر نہ آتا تو تیز چلتی کہ جلدی سے بیٹا نظروں کے سامنے آ جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اوصاف اور مروہ پر نائلہ بت ہوتے تھے، اور مشرک ان کی عبادت کے لیے جاتے تھے، اور جب مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم ہوا تو انہیں تردد ہوا کہ یہ تو مشرکوں کا طریقہ تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو صفا اور مروہ کی سعی مشروع کی گئی ہے یہ مشرکوں کے طریقے کی اتباع میں نہیں ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی ایک بندی، ایک جلیل القدر نبی کی بیوی اور ایک جلیل القدر نبی کی ماں، انہوں نے وہاں دوڑ لگائی تو اور وہاں چلیں، وہ سعی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک نشانی کے طور پر قیامت تک کے لیے مشروع فرما دیا۔ فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان دونوں کے درمیان طواف کرنے میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب یہ مشروع ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک نبی کی بیوی سے جو عمل منسوب ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کی نشانی بنا دیتا ہے، تو پھر سید الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر انبیاء کی شان کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل ہے عورت کا، لیکن مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح حضرت حاجر علیہ السلام دوڑی تھی تمہیں بھی دوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، سوالات کیونکہ بہت سارے ہیں تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی وہ سوالات رکھیں آپ کی خدمت میں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا ہر عاقل و بالغ فرد پر قربانی واجب ہے یا پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ خلیل صاحب کراچی سے۔ انیق احمد صاحب، اللہ تعالیٰ کی جو عبادات واجبہ ہیں وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر یکساں واجب ہوتی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ کے لیے استطاعت شرط ہے، اسی طرح قربانی کے لیے استطاعت شرط ہے۔ لہذا اگر ایک گھر میں 2، 4، 5 عاقل و بالغ مرد اور عورتیں ہوں گی اور سارے کے سارے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہوں گے تو ان سب کو اپنی اپنی قربانی کرنی ہوگی۔ خاندان کے لیے بحیثیت مجموعی ایک قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ البتہ ایک روایت میں ہے کہ جو خاندان کا کفیل ہو اور استطاعت ہو تو اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے نفلی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ بچوں کی طرف سے بھی، نابالغ بچے اور وہ صاحب استطاعت نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی نفلی قربانی ہو سکتی ہے۔ شوکت عزیز صاحب اسلام آباد سے، مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے فوت شدہ والدین کے نام پر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور انہوں نے فرمایا کہ حضور نے مجھے وصیت فرمائی تھی، اور چونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 قربانیاں کی، سینگوں والے مینڈے آپ نے منگوائے کہ جو سیاہی مائل رنگ کے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے فرمایا کہ حلم المدیہ، چھری لے آؤ۔ وہ لائیں تو فرمایا کہ اشحذیہا بحجر، اس کو پتھر پر رگڑ کر تیز کر لو، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ بندگی اس ذات عالی صفات کے لیے کر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں ملت ابراہیم پر قائم ہوں، اور سب باطل ادیان کو چھوڑ کر یکسو ہو کر دین حق پر قائم ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ عز و جل کی ذات کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی۔ یہ پہلے کہا کہ اللہم منک و لک، اے اللہ میں یہ قربانی تیری عطا کردہ توفیق سے کر رہا ہوں اور تیری بندگی کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، پھر آپ نے کہا کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن امت محمد۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک قربانی آپ نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی جانب سے کی، اور ایک آپ نے فرمایا کہ ومن امت محمد عمن لم یضح من امتی، کہ میری امت کے ان افراد کی جانب سے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو اس پر محدثین نے فرمایا کہ بعد نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھے۔ بعد نے فرمایا کہ زندہ اور مردہ سب شامل کے لیے شامل ہے، اور بعض نے بیان کیا کہ آنے والوں کے لیے بھی شامل ہے۔ اب شریعت کا عام ضابطہ یہ ہے کہ ایک قربانی ایک کے لیے ہوتی ہے، اور حضور کا پوری امت کے غیر مستطیع یعنی جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے قربانی کرنا یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو 2 معنی کیے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے ثواب میں پوری امت کو شریک بنایا، اور اگر یہ ہر فرد کی طرف سے ہو گئی تو یہ پھر خاصہ نبوت ہے، یہ عام ضابطہ اور رسول نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو فراموش نہیں فرمایا، تو امت کے لیے بھی سعادت کی بات یہ ہے کہ اپنی واجب قربانی کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حضور کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے نام پر بھی ایک قربانی کر دیں۔ اور بعض اہل ذوق نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے نام پر جو قربانی کرتے ہیں اس کی قبولیت یا عدم قبولیت کے بارے میں ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو قربانی اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہو جائے ہمارا ایمان ہے کہ وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔
سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے یا جو بھی اعزاء اور اقارب ایمان کے ساتھ چلے گئے اپنے امہات و جدات آباء و اجداد کے لیے بھی کرنا چاہیں اور اللہ توفیق دے تو نفلی قربانی کر سکتے ہیں مرحوم والدین کے لیے بھی۔ اگلا سوال ہے فرید انور صاحب کا بہاولپور سے، ماہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اذا رعا ہلال ذی الحجۃ، جب ذی الحجہ کا چاند دیکھے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نہ ناخن ترشوائے نہ بال کٹوائے، پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد پھر ناخن ترشوائے اور بال کٹوائے تو یہ سنت و مستحب ہے، ثواب ملے گا، واجب نہیں ہے۔ ثواب ملے گا، واجب نہیں ہے۔ محمد نعمان صاحب کراچی سے، اب سوال ان کا ایک بڑا سوال ہے کہ حلال اور حرام اور جنگلی اور پالتو نر اور مادے کے اختلاط سے پیدا ہونے والے جانوروں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ آج کل اس کے لیے ہائی برڈ کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ ارشاد۔ انیق احمد صاحب، انسانوں میں نسب باپ سے چلتا ہے اور جانوروں میں حیوانات میں نسب ماں سے چلتا ہے۔ تو مثلاً گائے ہے اور اس کی جفتی گھوڑا ہے، کوئی اور جانور ہے، اس سے ہو جائے اور بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ گائے کا بچہ کہلائے گا، نر ہو یا مادہ ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب یہ کہ یہ جفتی حلال پالتو جانور ہو اور دوسرا یہ کہ وحشی جانور ہو، جیسے ہرن وغیرہ ہوتے ہیں، جنگلی جانور کہلاتے ہیں، یا یہ کہ حلال جانور اور حرام جانور کی جفتی سے بچہ پیدا ہو جائے تو اگر ماں حلال ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی حلال ہوگا اور اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اس کو ہائی بریڈ یا مخلوط نسل نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں، لیکن قربانی جائز ہے۔ قربانی جائز ہے۔ اچھا، کیونکہ جدید اصطلاح میں اس کو ہائی بریڈ کہتے ہیں یا مخلوط نسل کہتے ہیں، لیکن اگر ماں ان جانوروں میں سے ہے کہ جن کی قربانی ہوتی ہے، پالتو ہیں، حلال ہیں، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، تو قربانی جائز ہے۔ تو قربانی جائز ہے۔ اگلا سوال ہے سراج صاحب کا سعودی عرب سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے وطن میں قربانی کس دن کرے گا؟ انیق احمد صاحب، جو ہمارے پاکستانی بیرون وطن مقیم ہیں، بہت سے عرب ممالک میں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، امارات ہے وغیرہ، اور بہت سے مغربی ممالک میں ہیں، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، تو وہ بعض اوقات اپنی، ایک تو یہ ہے کہ وہاں قربانی کے لیے آسانیاں بھی نہیں ہیں، اور کیونکہ جیسے ہم اپنے گھروں میں لا کر جانور ذبح کرتے ہیں وہاں ایسا نہیں کر سکتے، وہاں جو مذبح ہے، بچر ہے، وہاں جانا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے وطن میں پیسے بھیجتے ہیں کسی کو وکیل بنا کے، اور یہ بھی ان کا ایک اچھی نیت ہوتی ہے کہ یہاں زیادہ مستحقین پائے جاتے ہیں
اور ان کی قربانی کا گوشت وہ مستحقین کے لیے یا اپنے احباب اقارب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ جب وہ پیسے بھیجیں قربانی کے لیے تو کسی کو اپنا وکیل بنائیں کہ اچھا آپ میری طرف سے وکیل ہیں، آپ میری قربانی کیجئے۔ ٹھیک دوسرا یہ ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جس ملک میں ہے وہاں وہ عید کی نماز ہو چکی ہو یا پڑھ چکا ہو، اور یہاں جس وقت ذبح کریں قربانی کا وقت ہو، یعنی یہاں رات نہ ہو بلکہ دن ہو، کیونکہ قربانی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کی جانی چاہیے، تو وقت میں یہاں کا اعتبار کریں اور دن میں وہاں کا اعتبار کریں کہ اس کے ہاں عید ہو چکی ہو۔ ٹھیک یہ اچھا، اس کے ملک میں عید ہو چکی ہو، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ سعودیہ میں رہتا ہے، ہاں تو قربانی تو پاکستان میں ہو رہی ہے، ہاں جی ہاں، تو لیکن چونکہ اس کی قربانی ہے تو وہ اپنے ملک کے حساب سے ہوگی۔ وہاں سے عید پڑھ چکا ہو ٹھیک یا اس شہر میں عید پڑھ لی گئی ہو تو پھر یہاں قربانی اس کا وکیل کر لے لیکن گا، وہاں اگر ایک دن پہلے عید ہو گئی تو یہاں پھر دوسرے دن کریں۔ پھر دوسرے دن کریں یا ٹھیک ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ ایسا جانور جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں یا مصنوعی طریقے سے انہیں چھوٹا کیا گیا ہو یا نظر نہ آتے ہوں، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے جانور میں ایسے کون سے عیب ہیں جن کی بنا پر کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے؟ یہ سلیم اکبر صاحب ہیں ملتان سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ جب آپ قربانی کا جانور منڈی میں لینے جائیں تو آنکھ کو دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور جانور حدیث میں آیا کہ اس جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے الاعور بین العوریٰ، کہ جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، یا الاعرج بین العرجا، کہ جو لنگڑا ہو اور لنگڑا پن ظاہر ہو، المرید بین المرضا، کہ بیمار ہو بیماری ظاہر ہو کہ چل پھر نہ سکتا ہو۔ اس طرح فرمایا کہ اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ اس کے ہڈیوں کے گودے تک بھی گل چکے ہوں۔ کان کے بارے میں فرمایا کہ مقبلاً مدبراً عرجا، کہ کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا نہ ہو، بیچ میں سوراخ نہ ہو یا چیر نہ ہو، ہاں اگر لمبائی میں 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک سینگ اگر اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن اندر ٹھوس حصہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا اب جو سوال پوچھا ہے، کیونکہ کاروباری لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب بچہ مثلاً گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مادہ ہے یا نر ہے، تو اس کے سینگوں کو اوپر سے جلا دیتے ہیں تیزاب کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، تاکہ سینگ بڑے نہ ہوں اور جانور خوبصورت نظر آئے۔ ٹھیک تو اگر سینگ کی تہ تک دماغ تک اس کو نہیں نکالا گیا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا لیکن اگر وہ جو اس کو جلایا گیا ہے یا توڑا گیا ہے اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات یہ۔ اچھا اسی طرح سے جی فرمائیں۔ اگر اونٹنی ہے، جی گائے ہے، بھینس ہے، اگر ان کا ایک تھن ناقص ہے تو قربانی ہو جائے گی، 2 تھن ناقص ہیں 4 میں سے تو قربانی نہیں ہوگی،
بکری کا ایک تھن ناقص ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر وہ کوئی یعنی لنگڑا ہو وہ جانور نہیں ہوگی۔ اگر جانور لنگڑا ہو اور قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے، یہ اتنا کمزور ہے کہ چل کر نہیں جا سکتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی نے قربانی کے لیے صحیح سالم تندرست جانور خریدا اور بعد میں اپنے گھر پر لایا اور ٹکر سے کسی سے اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کی ٹانگ میں لنگ آ گیا، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر وہ دوسرا جانور خرید کر قربان کرے۔ اچھا، اور اگر صاحب استطاعت نہیں ہے اور اس کے پاس یہی تھے جو اس نے یہ جانور خرید لیا، تو پھر وہ اسی جانور کو جو جس میں یہ نقص پیدا ہو گیا قربان کرے گا۔ کلیئر بات ہو گئی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک صاحب استطاعت ہے، جانور لایا قربانی کا، قربانی سے پہلے یعنی ایک رات پہلے وہ جانور چوری ہو گیا، تو کیا اس کی قربانی ہو گئی یا وہ ایک نیا جانور لائے گا؟ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ نیا جانور خرید کر قربانی کرنی ہوگی۔ ٹھیک۔ اور اگر کوئی فقیر تھا اور اتنا مال تھا جو اس نے خرید لیا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گم ہو گیا، استطاعت نہیں ہے، تو اس پر دوسری قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری قربانی اس پر واجب نہیں۔ لیکن اگر کسی مالدار کا جانور گم ہو گیا تھا اور اس نے دوسرا جانور خرید کر قربانی کر دی اور بالاتفاق پہلا بھی مل گیا، تو اس کو اب پہلے کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی فقیر تھا، اس نے جانور خریدا اور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا جانور لے کر قربانی کر دی اور پہلا مل گیا، تو اس کو بھی قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ اس پر اللہ کی طرف سے قربانی واجب نہیں تھی، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس نے خود اپنے اوپر واجب کر دی۔ تو جو جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا، اس کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو دو جانور کاٹے گا وہ۔ کلیئر۔ اور صاحب استطاعت ہے تو وہ صرف ایک قربانی کرے گا۔ بڑی اہم بات۔ احمد رضا صاحب، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کے جانور کو اور ہر حلال جانور کہ جو گوشت کھانے کے لیے بھی ذبح کیا جائے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا کہ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے، تو وہ حلال نہیں ہے۔ اب اگر ذبح کرتے وقت دانستہ بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیا تو وہ حلال نہیں ہے، لیکن مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی نیت صحیح ہے، لیکن چھری چلاتے وقت بسم اللہ کہنا بھول گیا تو وہ جائز ہے، وہ قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ ہم اسے اس نے نیت پر محمول کریں گے کہ اس کی نیت درست تھی اور وہ دانستہ اس نے بسم اللہ کہنا نہیں چھوڑا، تو وہ حلال ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جائیں، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ اس کو نہیں قربان کرنا چاہیے، مادہ اور نر جو واضح ہو ان کی قربانی بہتر ہے۔ ان کی قربانی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب جو ایک ہی جانور افورڈ کر سکتے تھے، یعنی ایک ہی جانور کی قربانی، جانور لے کر آئے، اس میں عیب نہیں تھا، جب ان کے پاس جانور رہا عیب پیدا ہو گیا، تو قربانی کرنے والا دوسرا بے عیب جانور خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو
تو کیا اسی عیبدار جانور کی قربانی کی اجازت ہے؟ جی ہاں، اگر وہ خریدتے وقت ہاں بے عیب تھا جی اور وہ خرید کر لایا جی اور گھر پر اس میں نقص پیدا ہو گیا، کوئی لنگ پیدا ہو گیا، سینگ ٹوٹ گیا، جی تو اگر دوسرا جانور خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر اس کی قربانی نہ کرے، دوسرا خرید کر کرے، لیکن اگر مزید استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کی قربانی کرے، یہی ہو جائے گی ادا۔ سبحان اللہ۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ حافظ محمد فیضان پوچھ رہے ہیں۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ قربانی بھی اللہ کے تقرب اور عبادت کی نیت سے کی جاتی ہے، اور عقیقہ بھی بچے کا صدقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے 2 حصے اس میں شامل کیے جائیں، تو عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر۔ کیا عورت قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ سعدیہ پوچھ رہی ہیں لاہور سے۔ جی ہاں، عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے، خواہ قربانی کا ہو یا قربانی سے ہٹ کر صدقے کا ہو، یا ویسے ہی اپنی ضرورت کے لیے مثلا کوئی بکری ذبح کر رہے ہیں تو عورت کا ذبیحہ حلال ہے۔ حلال ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک بات اور، اس ذیل میں ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ جو قربانی میں کر رہا ہوں، آج کل قربانی اپنے ہاتھ سے نہ کرنے کا رواج پھیلتا جا رہا ہے۔ قصائی سے کہہ دیتے ہیں کہ قصائی بس تم ہی ذبح کر دو، مرد تک ذبح نہیں کر پا رہے، اور انہیں ڈر لگتا ہے یا خون سے انہیں ایک کراہت آتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کی کتنی فضیلت ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کم ہمت یا کمزور طبیعت ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے نہیں کر پاتا کہ جانور چھوٹ جائے گا یا کچھ بدک جائے گا، کچھ ہو جائے گا، تو دوسرے کو ذبح کا وکیل بنا سکتا ہے، مگر افضل اپنے ہاتھ سے خود کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اپنے بچوں کے ہاتھ سے کروائیں تاکہ بچوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ ایک مجاہدانہ عمل ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، تو ہم اپنے بچوں کو بھی، اور ان کا دل بھی مضبوط ہو کہ یہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب ایک سوال جلدی سے اور لے لیتا ہوں کہ کیا بڑے جانور کے 7 حصے کرنا لازمی ہے؟ محمد فہیم صاحب کا سوال۔ بڑے جانور سے مراد ہے گائے، بیل، اونٹنی، اونٹ، بھینس اور بھینسا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں، اور کم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ 6 افراد بھی برابر کے حصے دار بن کر کر سکتے ہیں، 5 بھی برابر کے حصے دار بن کر کر سکتے ہیں، اسی طرح 4 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی برابر کے حصے دار بن کر کر سکتے ہیں، اور ایک آدمی بھی اپنی طرف سے پوری گائے یا پورا بیل یا پوری اونٹنی یا پورا اونٹ یا پوری بھینس یا پورا بھینسا قربان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبدالعزیز صاحب کراچی سے، کیا حج کرنے والا حرم کے علاوہ اپنے ملک میں بھی قربانی کرے گا؟ جو قربانی منا میں کی جاتی ہے
وہ یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد، حج افراد والے کو مفرد کہا جاتا ہے کہ اپنے میقات سے صرف حج کی نیت کر کے روانہ ہو، پھر بیت اللہ کا طواف سعی کر کے احرام سے باہر نہ نکلے اور اسی احرام میں حج کرے، وہ مفرد ہے، اس پر قربانی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر حج تمتع کی نیت کر کے آیا ہے کہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا، پھر 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھا اور حج مکمل کیا، تو اس پر جو قربانی ہے وہ دم تمتع ہے۔ اسی طرح سے کوئی اپنے میقات سے حج کا احرام باندھ کر آیا اور عمرہ ادا کر کے احرام کو کھولا نہیں ہے، احرام میں رہا اور اسی احرام میں حج مکمل کیا، تو اس پر دم قران کی قربانی ہے۔ لہذا وہ دم قران یا دم تمتع ہے۔ ہر صاحب نصاب پر جو قربانی واجب ہے یہ وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مکہ مکرمہ اور منی و عرفات میں اس کے قیام کی مدت 15 دن ہو جاتی ہے مجموعی طور پر، تو پھر وہ مقیم کے حکم میں ہے، اس پر یہ قربانی بھی واجب ہے، چاہے وہاں کرے یا یہاں اپنے خاندان میں سے کسی کو وکیل بنا کر کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر وہ 15 دن سے کم ہوا تو مسافر ہے، پھر تو مسافر پر قربانی پھر واجب نہیں۔ پاکستان میں کیا اس کے اہل خانہ اس کی جانب سے قربانی کریں گے؟ کرنا چاہیں تو ثواب ملے گا، کرنا چاہیں تو ثواب ہے، یا وہ کرانا چاہے تو وکیل بنا دیں، ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، تو ہم نے آج پورا پروگرام عید الاضحیٰ کے تعلق سے جو سوالات تھے وہ رکھے مفتی صاحب کی خدمت میں۔ بہت سارے سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات بھی رکھیں گے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے لالچ کو عادت بنا لیا اس نے خود کو پست اور حقیر کیا۔ جس نے لالچ کو عادت بنا لیا اس نے خود کو پست اور حقیر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔